बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, एक अमरीकी सफारतकार जिस पर बहुत घिनौने किस्म के इल्ज़ामात थे कि जिन्होंने पाकिस्तान में हालिया होने वाले इलेक्शन में धांधली को प्रमोट किया, आज उनकी कांग्रेस की एक सब कमेटी में उनकी पेशी हुई। नाजरीन, हम देखेंगे कि क्यों कर उनको वहाँ पे पेश होना पड़ा। हम ये भी देखेंगे कि क्या आज से पहले ये रवायत है। हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में जब बैक इन 1980s या 79 में जब अमेरिका के वजीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने भुट्टो साहब को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें दुनिया में मिसाल बना दूंगा, तो उस वक्त क्यों नहीं तलब किया गया था। अब क्या ऐसा हुआ है कि अब जो है अमेरिकी सफारतकार को, नए वजीर ख़ारजा को कांग्रेस की कमेटी में पेश होना पड़ा और वहाँ पे अपनी सफाई देनी पड़ी। हम ये सवाल जो है इनका जायज़ा लेंगे कि इनमें असल सूरत हाल क्या है। पहले तो आज की जो कमेटी की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। कांग्रेसमैन जितने भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो डोनाल्ड लूप हैं उनसे ताबड़तोड़ सवाल किए और डोनाल्ड लूप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नजर आए और उनका हर एक जवाब सिर्फ यही था कि मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन कांग्रेसमैन जो थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात का इरादा किया कि आपका रोल कितना था, कहाँ तक था। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में ये गुजारिश की थी कि ये जो कमेटी का अजलास होना है जिसमें तलबी की गई है, ये इसलिए नहीं की गई कि पाकिस्तान के और अमेरिका के आइंदा आने वाले दिनों में क्या तल्लुकात रहेंगे, बल्कि जब तल्लुकात की बात करनी है तो हमें पिछली बात भी करनी पड़ेगी, हमें इलेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी और वो आज की गई। अब जब इलेक्शन की बात हुई तो वहाँ पे सीधे सीधे इल्ज़ाम लगे, जब डोनाल्ड लूप इस बात से मुकर गए कि मेरा कोई वहाँ पे रोल नहीं था। लेकिन लॉबी में मौजूद पाकिस्तानी जो थे, ओवरसीज पाकिस्तानी और बहुत सारे जो दूसरे लोग थे, अमेरिकन थे, उन्होंने उसके खिलाफ नारेबाजी की और कैदी नंबर 804 के नारे वहाँ पे लगाए गए और उसको झूठा कहा गया। डोनाल्ड लूप ने एडमिट किया कि 2 साल में वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, पब्लिक में बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ गुस्सा और नाराज़गी पाई जा रही है। उनका कसूर, हालांकि उन्होंने कहा कि जी मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। साइफर के बारे में उन्होंने कहा जी साइफर है ही नहीं। अब कोई इस खुदा के बंदे से पूछे कि साइफर नहीं है तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान में 2 दफ़ा इजलास किए हैं और डिमार्च किया है, इhtजाज किया है अमेरिका से, वो क्यों किया अगर साइफर था ही नहीं। लेकिन ज़ाहिर है डोनाल्ड लूप ने तो यही कहना था ना कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। नाज़रीन, मैंने पहले भी ये बात गुजारिश की थी कि अमेरिकन जो हैं वो कानूनी तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो भी करते हैं आज तक, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जो छोटे मुल्क हैं या कमज़ोर मुल्क हैं, वहाँ पे जो भी कार्रवाइयाँ करते हैं ना, ये बिहाइंड द सीन रह के करते हैं, सामने आके नहीं कर सकते क्योंकि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। अब पिछली हिस्ट्री से देख लें, सरेआम जो वजीर ख़ारजा था अमेरिका का हेनरी किसिंजर, उसने भुट्टो साहब को धमकी लगाई, सीधी सीधी धमकी लगाई कि मैं तुम्हें दुनिया में मिसाल बना दूंगा, और उन्होंने मिसाल बना दिया। लेकिन कभी किसी कमेटी के सामने उनको पेशी की जो है जरूरत महसूस ना हुई, ना कभी किसी ने तलब किया। इसके अलावा कभी भी हमने नहीं देखा कि अमेरिकन सफारतकार हों या अमेरिका के जो एहलकार हों, उनको इस तरह कमेटी के सामने सवाल जवाब के लिए पेश किया जाता है। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए, ये अब 2024 है। भुट्टो साहब के जो सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, वो मजदूर तबका था, वो गरीब लोग थे, वो हारी थे, वो पिसा हुआ तबका था और उस वक्त उनको सिर्फ जोड़ा गया था रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे। लेकिन इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं वो वेल ऑर्गेनाइज है, वेल एजुकेटेड है, वेल अवेयर है और वो सिस्टम को समझते हैं। वो हर जगह अपना पूरा प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब किसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है लेकिन उसके सपोर्टर अपने तौर पे वो जो लॉबी की फर्म है की हुई है उन्होंने अमेरिका में, वो वहां पे जाके मौजूद होते हैं। जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो वहां पे मौजूद होते हैं। वो क्यों मौजूद होते हैं? क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका है, उन सबको पता है कि सिस्टम को चलाना कैसे है, सिस्टम को यूज कैसे किया जा सकता है। और वो उन्होंने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि अगर सेनेटर जो है उन्होंने जो बाइडेन को खत लिखा है, इसलिए ये कमेटी बनी है।
انہوں نے خط لکھا کہ پاکستان میں جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں یہ دھاندلی زدہ ہے، ان کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس نے 31 سینیٹر کو کہا کہ جی آپ یہ خط لکھیں، مشترکہ طور پہ خط لکھیں پریزیڈنٹ کو کہ جی یہ جو الیکشن ہے اس کے رزلٹ کو تسلیم نہ کیا جائے۔ آخر کسی نے تو اس کے پیچھے ورک کیا ہوگا نا، ایسے ان کو خواب تو نہیں آ گیا نا۔ اب یہ جو ورک کیا گیا ہے یہ اسی طبقے نے کیا ہے، یہ ہمارے انہی اوورسیز پاکستانیوں نے کیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح ڈگر پہ نہیں چل رہا، لیکن ہمارے جو بڑے طبقے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں کو وہی 1980-90 کی دہائی میں جو کرتے تھے اس کے مطابق چلانا چاہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ لوپ کا تحقیقات ہو رہی تھی تو ڈونلڈ لوپ سے جو مسٹر شرمن ہیں، انہوں نے، وہ کانگریس مین ہے، انہوں نے سیدھا سیدھا پوچھا کہ آپ نے دھاندلی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ الیکشن پہ صاف شفاف ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ ہم تو یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ صاف شفاف ہوئے ہیں۔ یعنی انہوں نے الیکشن کو دھاندلی زدہ جو ہے وہ اقرار کر لیا کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈونلڈ لوپ نے اپنا بیان دے کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ وہ خود مان نہیں سکتے، وہ پبلک کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسی چیز کا اقرار کر لیں۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، یہ معاملہ آگے بھی چلنا ہے۔ یہ الیکشن کا آڈٹ ہونا ہے، بلکہ آڈٹ کی بات ہوئی ہے آج۔ کانگریس مین جو ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے خیال میں، ڈونلڈ لوپ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے؟ اس نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے۔ وہ تو اپنی جان چھڑا رہا ہے کہ میری جان چھوڑو یار، آپ جو مرضی کرتے پھرو، آڈٹ کر لو جو مرضی کرو۔ آڈٹ یہ کروانا پڑنا ہے، یہ الیکشن ایسے، یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے چلے گا نہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آئندہ چند دنوں میں یہ کمیٹی کی کارروائی نے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا، اور ٹرمپ جو ہے وہ اس پوری کارروائی کے پیچھے ہے، اس کی پارٹی کے ریپبلکن کے کانگریس مین اس کمیٹی کا حصہ تھے، انہوں نے یہ کارروائی انیشیٹ کی ہے اور انہوں نے اس سے فائدہ لینا ہے، کیونکہ قانونی طور پہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب وہ اس کو یوز کریں گے، اس کو پریشرائز کریں گے کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے، اور اس کو الیکشن میں ظاہر ہے اپنا فائدہ لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہوا ہے پاکستان میں وہ ہوا بھی تو غلط ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ تو غلط ہوا ہے، دھاندلی تو ہوئی ہے اور سرعام دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کا آڈٹ کا مطالبہ وہی ہے جو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اور اب یہ آڈٹ کی آوازیں جو ہے امریکہ میں کے سینٹ میں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے، یہ معاملے کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ اس کی وجہ، مین وجہ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جن کو یہ ہمارا جو موجودہ حکومت ہے یہ سمجھتی ہے۔ بلکہ آج وزیر ہمارا دفاع صاحب ہیں، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کے پیٹ میں بڑی پیڑیں اٹھ رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کو آپ سے زیادہ اس ملک کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، وہ اس ملک کا زیادہ خیال، ان کی سوچ ہی پاکستان سے شروع ہوتی ہے، پاکستان پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ لیکن ان کو، یہ چوروں لٹیروں کو تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے نا کہ ملک سے محبت ہوتی کیا ہے۔ یہ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک صرف لوٹنے کے لیے آئیں گے، لوٹ کے باہر لے جائیں گے، ختم کر دیں گے معاملہ۔ لیکن یہ جو ابھی یہ ان کا پنگا پڑا ہے، یہ ٹیم ڈیفرنٹ ہے، یہ لوگ ڈیفرنٹ ہے، یہ سپورٹر ڈیفرنٹ ہے، یہ ایسے چھوڑیں گے نہیں، یہ سسٹم کو ایسے چلنے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جائیں گی۔ آئی ایم ایف کا میٹر بھی آج سامنے آیا ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کا جب میٹر آیا ہے تو اس میں الیکشن کے آڈٹ کا آلریڈی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے۔ اب وہی آڈٹ جو ہے وہ کانگریس نے بھی کہا ہے کہ یہ آڈٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری کاروائی ہو جائے اور کہیں کہ چلیں بات ختم ہو گئی جی، ایسا ہونا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ چند دن میں اس کے اور جو ہے اس نے سٹیپ ان مزید اس نے باہر نکلنا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی کارروائی کی امپورٹنس یہ تھی کہ پاکستان کے تمام میڈیا چینلز جو ہیں انہوں نے اس کو لائیو کوریج دی۔ اگر ان پہ یہ پریشر نہ ہوتا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسی کارروائی ہونی ہے، گول مول سی بات ہونی ہے، اس میں بات ختم ہو جانی ہے، ہم نے اس میں پروپیگنڈا چلانا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ باہر نکل کے سامنے آ گئی ہیں، پبلک میں آ گئی ہیں۔ اب یہ صرف جو لائیو کوریج پاکستان میں نہیں دیکھی گئی، یہ امریکہ میں بھی دیکھی گئی ہے۔ اب جب بات پبلک میں آ گئی ہے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پبلک کا پریشر گورنمنٹ برداشت کر سکے۔ وہ امریکہ کی گورنمنٹ بالکل پبلک کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس میں چیزیں جو ہیں، اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ سوچنا پڑنا ہے۔ بہرحال آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں، اور بظاہر نظر آ رہا ہے
کہ یہ گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل حالات آنے والے ہیں، معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی۔ لیکن بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اور میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ آئین اور قانون کے بغیر ناظرین ملک نہیں چل سکتا، انصاف کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ جیسے چل رہا ہے یہ چلنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک ٹکے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، ہم ایک ایک پیسے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسے ملک نہیں چلا کرتے، ایسے بالکل نہیں چلنا۔ اس نے سیدھا ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ بالکل سیدھا ہوگا۔ لیکن ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اب حالات چینج ہو گئے ہیں، ان کو اپنی پوزیشنوں کو ری شفل کرنا پڑے گا، اپنی پوزیشنوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ یہ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ بھی ایک طاقت ہے، اس کو یہ بھیڑ بکریاں بالکل نہیں ہیں کہ ان کو جس طرح چاہے اس کو ہانک دیا جائے۔ بہرحال تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں اور پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔